بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان شبیر شاہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج ہم ایس ایل اوز بیس پہ جس سبجیکٹ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انگلش کا سبجیکٹ، اور اس انگلش کے سبجیکٹ کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب ایسوسیٹ پروفیسر محمد ریاض انجم صاحب، جن کا تعلق اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز G10-4 اسلام آباد سے ہے، جو کہ اسپیشلسٹ ہیں انگلش کے سبجیکٹ میں۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں جناب محمد انجم ریاض صاحب کے پاس اور ان سے انگلش سبجیکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں آپ آج حاضر ہوئے۔ جی بالکل۔ اچھا ریاض انجم صاحب، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ وٹ آر دا ایس ایل اوز بیس ایگزامینیشن سسٹم اینڈ ٹیچنگ سسٹم؟ ہاں جی، جہاں تک یہ ایس ایل او بیسڈ ہمارا ایگزام ہے اور پھر اس ایگزام نے نیسیسیٹیٹ کیا کہ ہم ٹیچنگ کو بھی اس کے ساتھ یعنی کمپیٹیبل کریں۔ صحیح۔ تو وہ یہ تھا کہ پہلے ہم بس ویسے بچوں کا ایک ایگزام کنڈکٹ کرتے تھے، ایک اسٹیریو ٹائپ ہم نے ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا، تو اس میں جو ریئل ٹارگیٹس تھے یا آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو نہیں ہو رہے تھے، اور ہمارا یہ سسٹم ورلڈ کے ساتھ مطلب اس حوالے سے یعنی کمپیٹیبلٹی کریٹ نہیں ہو رہی تھی۔ صحیح۔ اور حالانکہ دنیا میں یعنی بلومز ٹیکسانومی اور یہ سسٹمز آلموسٹ 50s میں انٹروڈیوس ہوئے، پھر وہاں سے کیمبرج اور آکسفورڈ کا سسٹم ایوالو ہوا، صحیح، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ بہرحال ٹھیک ہو گیا۔ یہ فیڈرل بورڈ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا کہ یہ انہوں نے ایک ایکسٹینسو ٹریننگز کا سلسلہ شروع کیا تھا، یہ کوئی 3-4 ایئرز بیک۔ صحیح۔ اور یہ اس کی کلمینیشن ہے کہ آج ہم ایگزامینیشن کو اس ایس ایل او کے سسٹم پہ لے آئیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، یہ بیسیکلی ایک ڈیفائنڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہم اسٹوڈنٹس کے پرٹیکولر کلاس کے لیے کچھ آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے لیے اپنی اسٹریٹجی ڈیوائز کرتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ فار ایگزامپل، ہم نے انٹرمیڈیٹ کے 2 ایئرز کے اسپین کے لیے بچے کے لیے ہم نے گولز مطلب جو سیٹ کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں موسٹلی یہ ہے کہ ٹیکسٹ کی کمپریہنشن آ جائے اس بچے کو، اور پھر بیسک جو اس کی اپنا رائٹنگ سکلز ہیں وہ ڈیولپ ہو جائے۔ صحیح ہو گیا۔ اور اس میں ہم اس کو سمری ہے یا پریسی ہے یا لیٹر رائٹنگ وغیرہ سکھاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اسی کے بیس پہ ہم اپنے یہ ایس ایل اوز جو ہے وہ فارم کرتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ جی، تو دس از کالڈ دا ایس ایل اوز، کیونکہ یہ ایک لینگویج والا سبجیکٹ ہے اور کافی وسیع سبجیکٹ ہے نا۔ جی جی تو اس میں ٹیچرز کو بھی کافی مسائل پیش آتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بھی۔ جی بالکل۔ جی ہاں جی، اس میں ٹیچرز کو بھی مسائل پیش آتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ جی یہ ایک لینگویج ہے اور لینگویج بیسیکلی اسکل ہوتی ہے۔ اسکل ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، تو اسکل کو ہمیں مطلب ایک بالکل بکس کی حد تک رکھنا نہیں چاہیے۔ چاہیے بالکل۔ پریکٹیکلی جتنی اسکل کو جس لیول تک ایکوائر کیا جائے تو اتنی زیادہ اس میں ایک پرفیکشن آتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو سسٹم ہے یہ بہت فروٹفل ہوگا صحیح کہ اس میں زیادہ اب فار ایگزامپل اب ہم لیسنز کہ کویسچنز پہ فوکس نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ بچے کی یہ گرومنگ کریں گے کہ وہ کوئی بھی کویسچن آئے تو اس کو کیسے ریسپونڈ کرے گا، کوئی پیرا آئے تو اس کو کیسے سمرائز کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جینوئن سکلز ڈیولپ کرنے کی طرف اب ہم اسے لے جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا سر، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ ایس ایل اوز بیس پہ امتحانات اور ٹیچنگ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہمیں، کیوں ضرورت پڑی؟ ہاں جی، اس کی ویسے تو ملٹیپل ریزنز تھیں، لیکن جو ریزنز میں آپ کے ساتھ مطلب ایک بہت امپورٹنٹ اس کو سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس میں یہ تھا کہ جی ہمارا جو آلریڈی پریویس سسٹم تھا وہ کریمنگ بیسڈ تھا۔ صحیح۔ یعنی کریمنگ یہ ہے کہ بچہ یعنی راٹ لرننگ کر رہا ہے، ایک ٹپیکل میٹیریل ہے اس کو ریپروڈیوس کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیلپ بکس کا ٹرینڈ بہت زیادہ مطلب ہو گیا ہے، بنے بنائے کویسچن آ رہے ہیں، تو اس سے مطلب کریمنگ ہو رہی ہے، راٹ لرننگ ہو رہی ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے اوور آل اس کی گرومنگ نہیں ہو رہی، اور تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے اگر اس سے کچھ چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو وہاں پہ وہ بالکل سٹک کر جاتا ہے، اور امتحانات میں اگر آتی ہے تو وہ کہتا ہے آؤٹ آف کورس، آؤٹ آف کورس ہو گیا۔ یعنی اس سے فار ایگزامپل اگر ایسے بھی اس نے کوئی 5 یا 6 تیار کیے ہوئے ہیں تو جو کوئی ایک کریٹو ٹاپک ہوتا ہے وہ تو اس پہ وہ بڑا ایک پروٹیسٹ کرتا ہے اور ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے کریکولم 2006 پر مبنی اہم ایس ایل اوز پر روشنی ڈالیں پلیز۔ ہاں جی، تو کریکولم 2006 کے حوالے سے جو ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ایس ایل اوز ہیں جو ہمارے انٹرمیڈیٹ کے کورس کا بھی حصہ ہیں، تو اس میں مطلب یعنی ایک تو
MCQs वाला हमारा सिस्टम है, उसमें हम मोस्टली ग्रामर आइटम्स को उसमें हम जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं और अकोमोडेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, वोकेबलरी हो गई, और वो उसमें आ जाती है। सही। उसके अलावा हमारा जो SLO है वो मेन ये है कि कॉम्प्रीहेंशन है टेक्स्ट की। टेक्स्ट को बच्चा मतलब ये है कि उसकी रीडिंग फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करेगा, और उसमें से जो भी टेक्स्ट की स्कैनिंग के बाद उसको यानी रिस्पांस चाहिए वो उससे डिड्यूस करेगा और उसको रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब उसमें से पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स हैं और समरी स्किल्स हैं, और ये सारा कुछ उसमें से आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारी इसमें ये कंपोजिशन राइटिंग है उसके भी हैं कि बच्चा उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल वो एप्लीकेशन लिख रहा है, उसमें रिपोर्ट राइटिंग आ रही है और CV राइटिंग वगैरह आ रही है, वो आ रही है। फिर इसी तरह से पोइट्री को भी बच्चा उसी एंगल में अप्रोच करता है, और पोइट्री को भी क्रिएटिवली मतलब पढ़ाना, उसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस उसको पूछना। तो मेन हमारे SLO जो हैं 2006 के वो इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। सही जी। अच्छा, इसमें आप कुछ दिखाना चाहेंगे करिकुलम के हवाले से? अगर दिखाना चाहें तो बेशक आप दिखा सकते हैं। हाँ जी, करिकुलम ये 2006 में से जी मैंने SLOs जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, वो मैंने इसमें से कुछ यानी स्कैन किए हैं। जी प्लीज़ कैमरे की तरफ अगर कर। हाँ जी, मैं इसमें से मतलब उसमें से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी। अब यानी इसमें पहला है कि स्कैन टू आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये हमारा सबसे कॉमन एक टॉपिक होता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस हम बच्चों से पूछते हैं। इसमें अब चेंज आ गई है कि पहले हम डिफरेंट लेसन्स पे बेस्ड क्वेश्चन दे देते थे बच्चों को। सही हो गया। और वो उसमें से चॉइस भी होती थी और बच्चे रेस्पॉन्ड करते थे। ठीक हो गया। अब हम उन्हें पैरा देते हैं, क्वेश्चंस डिसाइडेड सच नहीं होते, और कुछ स्पेसिफिक बुक भी हम नहीं फॉलो कर रहे। सही। रेफरेंस बुक्स हैं और पैरा दे देते हैं, और उसमें से क्वेश्चन बच्चा जो है या कैंडिडेट वो एट द स्पॉट उसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये SLOs हैं कि जो सिंपल इन्फ्रेंसेस हैं यूजिंग टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड प्रायर नॉलेज। यानी उसमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उस टेक्स्ट में से बच्चे ने अपना इन्फर करनी है, रिड्यूस करनी है, और उससे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज उसके आते हैं। सही हो गया। फिर इसमें लिटरेरी वो टेक्निक्स होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें हम क्वेश्चंस करते हैं कि व्हाट इज़ क्लियरली स्टेटेड एंड व्हाट इज़ इम्प्लाइड। सही। यानी ख़ासतौर पर पोइट्री में कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं और कुछ सिम्बॉलिकली और आयरॉनिकली उसमें आ रही होती हैं। ठीक हो गया। उस तरह के भी क्वेश्चंस उसमें और SLO में वो शामिल है। फिर उसमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट टू इन्फर मिसिंग वर्ड्स, यानी एक टेक्स्ट दिया हुआ है और उसमें स्टूडेंट अपने नॉलेज की बेस पे वो मिसिंग वर्ड उसमें इंसर्ट भी करते हैं, या वर्ड्स दिए हुए तो उन्हें अपनी जगह पे प्लेस करते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह से स्कैन टू लोकेट एन ओपिनियन है, और आगे चल के हमारे जो एप्लीकेशन बेस्ड हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसको हम एनालिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस कहते हैं, वो भी हम उसमें बच्चे से पूछते हैं। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट हमारे SLOs हैं जो करिकुलम 2006 पे बेस्ड। सही। अच्छा रियाज साहब, ये मुझे बताएं कि अगला सवाल मेरा ये कि इंटरमीडिएट के जो इम्तिहानात हैं उसके हवाले से इंतहाई अहम सवालात क्या हैं, और उनकी तदरीस के हवाले से असातिज़ा इकराम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, इंटरमीडिएट का जो हमारा अब पेपर पैटर्न है उसमें बहुत सी चीज़ें मतलब ऑलरेडी पहले से एग्ज़ाम का हिस्सा थी। सही हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल MCQs के क्वेश्चंस हम वो पूछ रहे थे, उसमें एप्लीकेशन आ रही थी, फॉर्मल लेटर आ रहा था, रिपोर्ट राइटिंग आ रही थी, एसे आ रहा था, ट्रांसलेशन आ रही थी, डायलॉग आ रहा था। तो इस पर तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अभी जो मेजर चेंज आ गया है SLO बेस्ड हमारे एग्ज़ाम पे, जो टीचर्स को ने जिसको कोप अप करना है, वो ये है कि हमने एक तो समरी का क्वेश्चन यानी कॉम्प्रीहेंशन का वो मस्ट कर दिया है, कंपलसरी हो गया है, पार्ट 1 में भी, HSSC 1 में भी और 2 में भी। ठीक हो गया। उस पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि वो मेजर क्वेश्चन है 28 मार्क्स का। सही। और उसके अलावा पोइट्री का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। ठीक है। फिर उस जो वो समरी का हमारा क्वेश्चन है उस पर टाइटल वगैरह जो है उसके बारे में भी असातिज़ा को थोड़ी हम गाइडलाइन देंगे ज़रूर। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये मतलब क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन वाला, इस पे हम थोड़ी सी डिटेल में मतलब बात कर लेंगे। ये मेजर एक चेंज है जो इसमें आई है इस पेपर में। ठीक है।
تو اب اس کویشچن پہ جب اگر ہم آتے ہیں تو اس میں بلکہ یہاں پہ تھوڑا سا میں ٹیچرز کو سیکشن اے کے حوالے سے بھی گائیڈ کرنا چاہوں گا. ضرور. سیکشن اے میں یہ تھا کہ ایم سی کیوز والے پورشن میں 20 مارکس میں پہلے یہ پیٹرن چل رہا تھا کہ 10 مارکس کے ہمارے گرامر بیسڈ ایم سی کیوز آ رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور باقی 10 موسٹلی جو ہے وہ ٹیکسٹ بیسڈ آ رہے تھے. یعنی ظاہر ہے چونکہ ہماری ایک پریسکرائبڈ بکس تھیں, ان میں سے اس ٹیکسٹ میں سے ریلیونٹ ہم کویشچنز دے دیتے ہوتے ٹیکسٹ بیسڈ. بالکل. اب چونکہ پریسکرائبڈ بکس نہیں ہیں, جسٹ ریفرنس بکس ہیں, تو اب ان کویشچنز وہ ٹیکسٹ میں سے جو آتے تھے اس کی جگہ پہ اب بچوں کے لیے موسٹلی جو کویشچنز آ رہے ہیں وہ لٹری ٹرمز پہ بیسڈ آ رہے ہیں, فگرز آف اسپیچ پہ آ رہے ہیں, جیسے سیملی ہے, میٹافر ہے, پرسونیفیکیشن ہے, پلاٹ ہے, کانفلکٹ ہے. تو اب ٹیچرز کو اس چیز پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ ایم سی کیو کے پیپر میں آلموسٹ 30 to 40% جو ریشو ہے کویشچنز کی وہ ان چیزوں پہ آ رہی ہے. صحیح ہو گیا. تو یہ انہیں ایڈ کرنا پڑے گا اپنی جو ٹیچنگ کی ان کا ایک وہ میٹیریل ہے. اب ہم نیکسٹ کویشچن پہ آتے ہیں جو سیکشن بی میں ہے, جس کی میں بات کر رہا تھا کہ میجر کویشچن ہے ہمارا کمپریہنشن والا. تو کمپریہنشن کے کویشچن پہ جو بڑا کویشچن ہے وہ سمری اور ٹائٹل پہ آ رہا ہے. ٹھیک. تو ٹائٹل کے حوالے سے اس کو ٹیچرز بڑا فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ جی ٹائٹل بس ہم دے دیں گے. اگر انہیں لیسن کا پتہ چل جائے تو وہ لیسن والا ہی ٹائٹل دے دیتے ہیں پیرا پہ بھی, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. تو ٹائٹل کے ایک اپنے پیرامیٹرز ہیں اور وہ ہم یہ سلائیڈ ان ٹیچرز کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے. اور اس میں اب یعنی ٹائٹل کے لیے ہماری کچھ ٹپیکل مطلب 3-4 ریکوائرمنٹس ہیں جو میں آپ سے وہ کرنے لگا ہوں. تو ٹائٹل کے بارے میں یہ ہے کہ جی ٹائٹل آپ نے وہ دینا ہے جو پورے پیرا کو انکمپس کرے, پورے پیرا کو ایڈریس کرے, نہ کہ مطلب اس کے کسی ایک پورشن کو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ کو لیسن کا مطلب بچے کو اندازہ ہو بھی جاتا ہے تو لیکن لیسن کے بعد جو لیسن کے ٹائٹلز ہیں وہ اس پیرا پہ مطلب پوری طرح سے یعنی سوٹیبل نہیں ہوتے. بالکل. اچھا, اس کے بعد اس میں اس کو ہم لیکسیکل اور گرامیٹیکل ایررز کہتے ہیں کہ آپ ٹائٹل کو میکسیمم پریسیژن کے ساتھ بچہ جو ہے وہ ایکسپریس کریں. صحیح. فار ایگزامپل ٹائٹل میں ہم پریفر کریں گے کہ انیشل کیپٹلز ہونے چاہیے, اور بعض ٹائٹلز میں انوانٹیڈلی جو پنکچویشن کا بچے یوز کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آج کل بہت سے جو ورڈز ہیں وہ ایبریویشن پنکچویشن کے بغیر آ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ٹائٹل کی لینتھ ہے کہ بچے بعض کا وہ باقاعدہ ایک پوری لائن کا ٹائٹل دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پریفریبلی 3 to 4 ورڈز کا ٹائٹل ہونا چاہیے. صحیح. اور اگر کوئی ایک ورڈ بڑا کمپیکٹ اس میں آیا ہوا ہے تو اس کا بھی ٹائٹل ہو سکتا ہے. تو یہ تو ٹائٹل کی بات ہو گئی. اب ٹائٹل کے علاوہ جو آگے مین سمری والا ہمارا کویشچن آ جاتا ہے تو اس میں بھی اس کے سیٹ پیرامیٹرز ہیں جو ہم نے جن کو فالو کرنا ہے. تو سمری کا طریقہ کار یہ ہے کہ جی بچوں کو ویسے تو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ ایک پیرا کو 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لیں ایسے ہی, اور پھر پورے پیرا کو سم اپ کر کے وہ لکھ دیں. میرے خیال سے یہ ایک بچے کے لیے اٹس آسکنگ ٹو مچ. یعنی اب اچھا خاصا پیرا ہم ایک دے رہے ہوتے ہیں, آلموسٹ مطلب 250 ورڈز کا دے رہے ہوتے ہیں. اب اتنے پورے پیرا کو بچے کا ریکال کر لینا اور پوری طرح سے اس کو گریسپ کر لینا اور پھر سم اپ کر کے لکھنا وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں ایک نئے طریقے سے اس کویشچن کو اپروچ کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کیا کرے کہ اس کے ڈفرینٹ پورشنز کو ٹیک اپ کرے, جہاں ایک آئیڈیا ہے اس ایک آئیڈیا کو وہ پڑھ کے اسی پیرا میں سے جہاں تک ایک پوائنٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ بات مکمل ہوگی, وہاں وہ رک جائے واپس چلا جائے, اس کو دوبارہ سے پڑھ کے وہ 3 یا 4 لائنز ہوں گی, اس کو وہ آرام سے ریکال کر لے گا, سم اپ کر لے گا, پھر اگلے پوائنٹ پہ چلا جائے گا. اس طرح پروفیسر صاحب یہ بچوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی. ہاں جی بالکل, اس سے بالکل بڑی آسانی پیدا ہوگی. ایک تو کوئی مین پوائنٹ مس نہیں ہوگا, اور بچہ آج کل اس کی میموری کا اتنا زیادہ پھر دوبارہ آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ جی پورا پیرا اس نے پڑھا ہے اور اتنے بڑے پیرا کو وہ ریکال نہیں کر پائے گا, اور اگر بار بار دیکھے گا پھر اس میں وہی کریمنگ آ جائے گی کہ وہ اس کی لینگویج کو ریپروڈیوس کرے گا. جبکہ یہ جو طریقہ ہے
کہ وہ ایک پوائنٹ کی 3-4 لائنز جو بھی ہیں ان کو پڑھے ان کو دوبارہ پڑھ لے میں بھی اور اس کو ریکال کر کے سم اپ کر کے لکھ دے اپنے ورڈز میں, تو یہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کی ہم ایگزامپل بھی آگے ان کے ساتھ شیئر کریں گے بچوں کے ساتھ جو ان کا پیرا ہے. فار ایگزامپل اب یہ ان کی جو بک ہے, ابھی جو ہم بک موسٹلی پڑھا رہے ہیں سلیبس کی, تو اس میں یہ ایک ہمارا لیسن ہے دا وائٹ لیمپ, اس میں سے ایک پیسیج ہے ہمارے سامنے. اب یہ پورا پیسیج تو میں بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا, اس کا مطلب شروع والا ایک پیرا, ٹھیک ہو گیا, یعنی سب پیرا آپ کہہ لیں, ٹھیک ہو گیا. اب یہ سب پیرا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور ٹیچرز کے ساتھ بھی. اب یہ پیرا تھا کہ نیواسار, یہ کیریکٹر اس کا, نیواسار brought some kindling wood and stacked it by the outdoor fireplace. صحیح. Then he took his knife from his belt and went over to the lamp. At the last moment he changed his mind. I'll wait till Arshak comes. He decided and looked in the direction of the chairman's 2-story house. What's keeping him? It will be dark soon. The figs will spoil. The corner will lose its taste. یہاں تک ایک پوائنٹ تھا بالکل. اس کو سب ہیڈنگز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مائنڈ میں جس طرح. اب فار ایگزامپل میں نے اس کو سب ہیڈنگ دے دیا جی, ماؤنٹنگ ڈیسپریشن آف دا اولڈ مین. دس از دا اسٹوری آف این اولڈ پرسن whose son has come back after 10 years and he was so keen to receive him and to spend time with him, but he is gone to the chairman house and there he is not coming, and now he has become anxious کہ why he is not there with me. صحیح. Now یہ جو پیرا ہے اس کو اب سم اپ کر کے ہم جسٹ 1 یا 2 لائنز میں لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم آگے موو کریں. اب اس پورشن کو جو سم اپ کر کے سمری میں نے لکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. کہ جتنا وہ ہم نے پڑھا ہے اس کو سم اپ کرنے کے, نیواسار واز ناؤ گیٹنگ ڈیسپریٹ اوئنگ ٹو دیٹ اینڈ لیس ویٹنگ. یعنی وہ چونکہ بہت دیر سے شام سے وہ انتظار کر رہا ہے بالکل, اور ابھی وہ آیا نہیں ہے. تو یہ ہی ٹک دا نائف اینڈ وینٹ ٹو سلاٹر دا لیمپ بٹ پٹ اٹ آف ایٹ دا لاسٹ مومنٹ. تو اس میں سے ہمارے کام کی جو بات تھی وہ اتنے یہ 2 پوائنٹس تھے. 2 پوائنٹس یہ اس پیرا میں سے ہم نے اس کو اس طرح سم اپ کر لیا. صحیح. اب ہم آگے نیکسٹ پیرا کی طرف موو کریں گے اور اسے بھی اسی طرح سے اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد اس کو سم اپ کر کے ادھر لکھ لیں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا پیرا تھا اور ہم نے اس کو 6-7 لائنز میں مطلب سم اپ کر لیے. اور پھر اس پورے جو پیرا تھا اس کا ٹائٹل ہم نے دے دیا دا اینڈ لیس ویٹنگ. صحیح ہو گیا جی. سو دس واز دا میجر کویشچن آف کمپریہنشن کہ جو ہمارے اب SLO بیسڈ ایگزام میں انٹرمیڈیٹ میں وہ ہمارا آ رہا ہے, اور اس کو اس طرح سے ہمارے ٹیچرز اپروچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ریاض صاحب, آخری کویشچن میرا کہ اساتذہ کرام اور بچوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں جی, اساتذہ کرام اور بچوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ اس SLO بیسڈ ٹیچنگ کو یا ایگزامینیشن کو ٹھیک ہے ایک بالکل اپنے لیے ایک ایلین چیز اور وہ نہ لیں. یہ آلموسٹ مطلب ایگزام میں ایک بڑی ہم نے یعنی ایک مطلب ریزنیبل قسم کی وہ ایک چینج یہ ہے. کوئی بڑی میجر چینج اس میں نہیں ہوئی. اب بچے فار ایگزامپل پہلے بھی ہمارا کمپریہنشن کرتے تھے, پریسی کرتے تھے. اب تو اس کے لیے انہیں اپنے لیے آسان سمجھنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ 15 لیسنز کے کویسچن سارے کے سارے تیار کرتے تھے, اب تو ہم نے ایک پیسیج دے دینا ہے ان کو, اس پیسیج میں سے کویسچن انہیں دینا ہے, ٹیکسٹ ان کے سامنے ہونا ہے. سمپل یہ ہے کہ ان کی تھوڑی بہت گرومنگ چاہیے کہ انہیں اپنا کچھ لکھنا پڑے گا, اپنی لینگویج میں اس کو ایکسپریس کرنا پڑے گا. تو یہ اس میں اور کوئی بڑی اس میں میجر چینجز انوالو نہیں ہوئی. تو بجائے یہ کہ اس کو ایک اپنے لیے وہ ایک فوبیا ٹائپ بنائیں, تو یہ ایک بڑا نیچرل سا وہ ہے میکنزم, تو اس کو بڑا کاملی انہیں لینا چاہیے. اور بچوں کی جو جینوئن ایک سکلز ہیں ان کو گروم کرنے پہ وہ فوکس کریں. تو یہ ود ان مطلب 2-3 ایئرس یہ بچے بالکل اس کا یوز ٹو ہو جائیں گے, ٹیچرز بھی, اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا کامیاب سسٹم ہوگا. اور ہم گریجولی اور ود پیسیج آف ٹائم ہم دنیا کے ساتھ مطلب ایک کمپیٹیبلٹی جو ہے اس کی پوزیشن میں آ جائیں گے. بہت شکریہ ریاض صاحب, ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جزاک اللہ, تھینک یو. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ جناب پروفیسر محمد ریاض انجم صاحب فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈیو سے. نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا.
پاکستان زندہ باد، فیڈرل بورڈ پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔